اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک عظیم کتاب ہے اور معجز کتاب ہے۔ قرآن مجید میں جتنے علوم اور اصول ہیں وہ سب کے سب یہاں جمع ہیں، اور قرآن پاک کے اعجاز میں سے ایک اعجاز یہی ہے۔ آج میں آپ کو اس آیت کے متعلق کچھ اسرار بتاتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابو بکر ابن علی محمد الیمنی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 800 ہجری اس آیت کی ذیل میں لکھتے ہیں: وَمِنْ أَسْرَارِهَا أنها تشتمل على 7 فصول كلها مثنى طهارتان الوضوء والغسل ومطهران الماء والصعيد وحكمان الغسل والمسح وموجبان الحدث والجنابة ومبيحان المرض والسفر وكنايتان الغائط والملامسة وكرامتان تطهير الذنوب وإتمام النعمة وإتمامها موته شهيدا۔ ماشاء اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو نے 7 قسم کے اسرار و حکم کے فصول ذکر کیے ہیں، اور ہر فصل 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 2 طہارتوں کا ذکر ہے۔ ایک طہارت صغریٰ ہے جس کو ہم وضو کہتے ہیں، اور ایک طہارت کبریٰ ہے جس کو ہم غسل کہتے ہیں۔ 2 پاک کرنے والی چیزوں کا تذکرہ ہے، پانی اور مٹی۔ 2 حکم اس میں مذکور ہیں، دھونے اور مسح کرنے کا۔ 2 طہارت کو واجب کرنے والی چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک حدث ہے یعنی بے وضو ہونا، اور دوسرا جنابت ہے یعنی جس پر غسل لازم ہوتا ہو، یعنی بے غسل ہونا۔ 2 مباح کرنے والی چیزیں ہیں، یعنی مرض اور سفر، یعنی کوئی شخص مرض میں ہو تو وہ بھی وضو کی بجائے تیمم کر سکتا ہے، سفر میں ہو پانی نہیں ملتا پھر بھی یہ سہولت حاصل ہے۔ اور 6 نمبر پر 2 الفاظ کنایہ کے ذکر ہیں، بول و برات سے فراغت اور صحبت، ان کی بابت کنایہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور آخر میں 2 کرامتیں ذکر ہیں۔ وہ 2 کرامتیں کون سی ہیں؟ گناہوں کی تطہیرات
پاکیزگی اور نعمت کا اتمام۔ فرماتے ہیں کہ اتمام نعمت بندہ کا شہادت کی موت مرنا ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر بالفرض وہ مر جائے اپنی چارپائی پر بھی، وہ بھی شہیدوں میں شمار ہوگا۔ کوئی ایسی بیماری لگ جائے گی جس کا مرتبہ شہادت کا ہوگا، تو قرآن پاک معجز کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اب نوالہ نے اس میں بہت سی خوبیاں ذکر کی ہیں۔ صرف ایک آیت میں میں نے علامہ یمنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق 7 فصول بیان کیے، جو کہ ہر ایک 2 لہذا 14 چیزوں کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اب نوالہ ہمیں کلام پاک سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔